آیت اللہ شمس-الدین یا اور لوگوں نے بھی بہرحال اس واقعے کو بیان کیا. میں پہلے محرم میں کئی دفعہ پڑھ چکا ہوں کہ شخص عالم دین تھا اور 40 دن کا نیت کی کہ میں 40 دن وظیفہ کروں گا، روزے رکھوں گا، اعتکاف میں بیٹھوں گا، عبادت کروں گا. کیوں؟ امام زمانہ سے ملاقات ہو جائے. ضروری بھی ہے، بہرحال تڑپ ہونی چاہیے. جان محترم ظاہر ہے وہ یوسف زہرا ہے، اگر اس کے جمال کو نہیں دیکھیں گے تو پھر کیا دیکھیں گے؟ اس دنیا میں روئے زمین پر اگر کوئی سب سے قیمتی ہے تو وہی ہے، اس سے بڑا قیمتی کوئی شخص. اس لیے کہتے ہیں کہ سب سے پہلے امام کی سلامتی کا صدقہ نکالا کرے. اب آپ بولیں کہ وہ مولا کو ہماری سلامتی، نہ، مولا کو ضرورت نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا نام روز لکھا جائے کہ یہ وہ ہے جو اللہ کی بہترین مخلوق کا صدقہ دے رہا ہے. نام چاہے 1 روپے کیوں نہ ہو، کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ ان کے ہاں کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی، کوالٹی دیکھی جاتی ہے. وہ اخلاص دیکھتے ہیں، وہ آپ کا خلوص دیکھتے ہیں کہ تم دے کیسے رہے ہو. تو عالم دین نے وظیفہ کیا، 36ویں دن اس کو آواز آئی فلاں بازار جاؤ اور فلاں دکاندار کو ڈھونڈو. یہ گیا. بازار کس کا ہے؟ بازار وہ ہے کہ جہاں برتن پرانے بکتے ہیں. ہر جگہ ایسے بازار ہوتے ہیں، پرانے برتن وغیرہ بیچے جاتے ہیں. اس نے دیکھا کہ اس بازار میں ایک بوڑھی خاتون آئی جو اپنی دیگ لے کے آئی اور وہ بیچنے کے لیے ایک دکان، دوسری دکان، جس پہ جا رہی ہے وہ کہہ رہی 4 ریال، 4 ریال کچھ اشاریہ 4 ریال. وہ بیچ نہیں رہی. وہ کہتی ہے مجھے 6 ریال چاہیے، لیکن کوئی دکاندار دینے کو تیار نہیں. ایک دکان پہ گئی، اس نے بولا کہ مجھے ایسے چاہیے. کہا کہ تمہیں 6 ریال کیوں چاہیے؟ کہا کہ میرا بیٹا بیمار ہے، مجھے اس کی دوا کے لیے 6 ریال چاہیے. وہ دکاندار کہتا ہے آپ کی دیگ تو بڑی قیمتی ہے، آپ کی دیگ تو بڑی قیمتی، اس کی قیمت تو 25 ریال ہے. وہ بڑھیا کہتی ہے کہ کوئی مجھے 4 ریال دے رہا ہے، 6 نہیں دے، آپ کہہ رہے 25 ہے. کہہ رہا ہاں، ان کو پتہ نہیں ہے اس دیگ کی قیمت کیا ہے. اس نے اس کو جلدی سے پیسے دیے، ضرورت میں چلی گئی. اب یہ عالم دیکھ رہا ہے. آیا دکاندار کہ تم عجیب دکاندار ہو، تمہیں کام کرنا نہیں آتا، کاروبار کرنا نہیں آتا، تمہیں سودا کرنا نہیں آتا. کوئی دکاندار 4 سے زیادہ خرید نہیں رہا، تم نے 25 میں بیچ دی. تمہیں پتہ ہی نہیں ہے فائدہ کسے کہتے ہیں، نقصان کسے کہتے ہیں. کہا میں نے دیکھ تھوڑی خریدی ہے، کہا میں نے دیکھ نہیں خریدی. کہا 6 ریال تو اس کی دوائی کے تھے، کچھ اس کے کھانے کے. اب مریض ہے، کچھ دن تو وہ کام بھی نہیں کرے گا، تو اس کے گھر کا خرچہ دیا ہے میں نے دیکھ نہیں خریدی. وہی ندائے آسمانی آئی کہ ان جیسے ہو جاؤ، چلوں کی ضرورت، ہم خود تمہارے پاس چل کے آ جائیں گے. میں بتا رہا ہوں، ہم ادھر ادھر، ہم پتہ نہیں کہاں ڈھونڈ رہے خدا کو. خدا ادھر ہی ہے، خدا آس پاس ہے، امام بھی آس پاس ہے. آپ مخلوق کو راضی کریں، رب راضی ہو جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ایک ایسی سوسائٹی بنے گی کہ جو امام کو بلا سکتی ہے.